السلام علیکم۔ پچھلے چند لیکچرز میں ہم نے مختلف ماڈلنگ ٹیکنیکس کو یوز کر کے ان کو اپلائی کیا تھا بینکنگ کیس اسٹڈی کے اوپر، اور بینکنگ سسٹم کی جو کیس اسٹڈی ہے وہ ایک لحاظ سے مکمل ہو چکی ہے اپنی ماڈلنگ وغیرہ کے لحاظ سے۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ اگر ہم نے ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ تیار کرنی ہو اس کیس اسٹڈی کے حوالے سے تو اس میں کون سی چیزیں شامل ہوں گی۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کے اوپر ویسے بات کر چکے ہیں کہ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کے اندر کیا ہونا چاہیے، کون سے فارمیٹس ہیں، کون سے ٹیمپلیٹس ہیں، اور کون سی کمپنیز ہیں، مثلا IEEE ہے یا ناسا ہے یا اور کمرشل اسٹینڈرڈس ہیں جو کہ یوز کیے جا سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم اپنا کانسیپٹ ریویو کر لیتے ہیں ایز فار ایز دی ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ آر کنسرنڈ، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ جو بینکنگ سسٹم کی کیس اسٹڈی ہم نے ٹیک اپ کی ہے اس میں اس کی آرگنائزیشن کیسے ہوگی، اور یہ کہ اس کی جو شیل اسٹیٹمنٹس ہیں، جو ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کیا ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا کانسیپٹ اپنا دہرا لیتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ کیا ہو جائے، اور یہ بیسکلی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے، لیکن ایک ریویو ہو جائے گا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ The requirements document is a formal document used to communicate the requirements to customers, engineers and managers۔ اس کے مختلف نام ہیں جو کہ مختلف انڈسٹری کے لوگ اپنی پسند کے مطابق یوز کرتے ہیں۔ اس کو RS بھی کہتے ہیں اور اس کے بعض حصوں کو FS بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو نام مجھے پسند ہے وہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشنز ہے یا SRS اس کو کہتے ہیں، کیونکہ SRS بیسکلی دونوں ایسپیکٹس، RS کے ایسپیکٹس کو بھی اور FS کے ایسپیکٹس کو بھی اپنے اندر شامل کر سکتا ہے۔ تو ہم SRS کا نام کے ساتھ ہی اسٹک کریں گے، کہیں میں ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ اگر کہوں بھی تو اس سے یہی مراد ہے کہ یہ SRS کی ہی بات کر رہے ہیں۔ اس میں کیا چیز ہوتی ہے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ میں یا SRS میں؟ جو ہے وہ سروسز اور فنکشنز ہوتے ہیں جو سافٹ ویئر سسٹم ہم نے بنانا ہے، اس کے جو سروسز یا فنکشنالٹیز ہیں وہ اس ڈاکومنٹ میں کیپچر کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں وہ تمام کنسٹرینٹس بھی ہوتے ہیں جس کے ریسٹرکشنز میں، جن کی موجودگی کے دوران یہ سسٹم نے ایکسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو آل دی کنسٹرینٹس دیٹ ایگزسٹ ڈیورنگ دی آپریشن آف دا سسٹم آر آلسو ڈاکومنٹڈ ان دس ڈاکومنٹ، کیونکہ یہ لمٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کی سولوشن اسپیس کو۔ Although the SRS itself documents the problem space، لیکن یہ solution space میں جب constraints آپ لگا دیتے ہیں تو جو solution ہے اس کو یہ restrict کرنے والی ہوتے ہیں، اور solution جو ہے وہ basically SRS کے بعد، یعنی کہ requirements کے document ہونے کے بعد start کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ overall properties of the system are included in the SRS۔ اوور آل پراپرٹیز سے مراد یہ بھی ہے کہ جو بہت ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ مل کر ایک سسٹم کا ایمرجنٹ بیہیویئر کریٹ کرتے ہیں، اور اس ایمرجنٹ بیہیویئر کو بھی اس ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ میں یا اس SRS کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں بینکنگ سسٹم کے حوالے سے اگر ہم SRS بنائیں تو اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی تو یہ کہ جو ہم نے IEEE کا اسٹینڈرڈ دیکھا تھا اس کے مطابق ہم ایک ٹیمپلیٹ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹیمپلیٹ میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور پھر جو کیس اسٹڈی کنسیڈر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اس کے مختلف سیکشنز کو ہم وی ٹرائی ٹو فل اپ اینڈ ٹرائی ٹو ڈیولپ اے ڈاکومنٹ۔ تو جو بینکنگ سسٹم ہے اس کے لیے جو SRS میں سجیسٹ کر رہا ہوں اس کے 5 مین سیکشنز ہیں۔ نمبر 1 از پریفس، نمبر 2 از انٹروڈکشن، نمبر 3 از گلاسری، نمبر 4 از دی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس دیٹ ول بی انکلوڈیڈ، اینڈ نمبر 5 از دی اپینڈسز۔ اور اپینڈسز میں یوز کیس ماڈل آ سکتا ہے، آبجیکٹ ماڈل آ سکتا ہے، اور ڈیٹا فلو ماڈل آ سکتا ہے، یا فنکشنل ماڈل آ سکتا ہے جس کے 2-3 حصے ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر ڈائنامک ماڈل بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم بینکنگ سسٹم کے SRS کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اب میں باری باری ان ٹاپکس کو آپ کے سامنے ڈسکرائب کرتا ہوں کہ پریفس میں کیا ہوتا ہے۔
Preface should define the expected readership of the document and describe its version history, including a rationale for creation of a new version and a summary of the changes made in each version. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے یہ ایس آر ایس لکھنی ہے ان کا ذکر ہونا چاہیے، اور یہ کہ اگر ایس آر ایس میں یہ چینجز آ رہی ہیں تو ان چینج ہسٹری کو آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے ان دا پریفیس سیکشن. اور پھر اگر کوئی ایسا ہے کہ نیا ایک ورژن کریٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو اس ڈاکومنٹ کا، تو اس کی وجہ یا اس کا ریشنل جو ہے اس کو کیپچر کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ پریفیس کے سیکشن میں کیپچر ہوگا. دوسرا سیکشن جو ہے وہ انٹروڈکشن کا ہے، اور انٹروڈکشن میں دس سیکشن شوڈ ڈیفائن دا پروڈکٹ ان وچ دا سافٹ ویئر از ایمبیڈڈ، یعنی اس پروڈکٹ کا ایک بیسک تعارف جو کہ آپ نے جس کے لیے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں وہ ہے. اٹس ایکسپیکٹڈ یوزج، کیسے اس کا استعمال ہوگا، اینڈ پریزنٹ این اوور ویو آف دا فنکشنالٹی آف دا کنٹرول سافٹ ویئر. تو جو سافٹ ویئر بنانا ہے اس کی فنکشنالٹی کا ایک بیسک اوور ویو اس انٹروڈکشن کے سیکشن میں انکلوڈ کیا جائے گا. گلاسری میں وہ تمام ٹیکنیکل ٹرمز اور ایبریویشنز جو کہ ڈاکومنٹ میں یوز ہوئی ہیں یا اس ڈومین سے متعلق ہیں اور امپورٹنٹ ہیں، ان کا اندراج ہونا ضروری ہے. اور اگر بعض ٹرمز ملٹیپل میننگز میں یوز ہوتی ہیں یا ایک کانسیپٹ کے لیے ملٹیپل ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں تو وہ بھی گلاسری میں آنے چاہیے، تاکہ اگر کہیں کنفیوژن پیدا ہو تو ریڈرز جو ہیں وہ گلاسری کو دیکھ کر کنفیوژن کو ختم کر سکیں. اور چوتھا سیکشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں وہ تمام ریکوائرمنٹس ہیں جو اسپیسیفک ریکوائرمنٹس فار دا سسٹم جو ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹس وہاں پر ڈاکومنٹ ہوں گی. نارملی یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ نیچرل لینگویج میں ہی ڈاکومنٹ کی جاتی ہیں، اور کہیں کہیں ان کی جو ہیلپ نیچرل لینگویج کو الیبوریٹ کرنے کے لیے آپ ڈائیگرامس کی اپروپریٹ یوزج بھی یہاں پر کر سکتے ہیں. تو مثلا آپ یوز کیسز کا بھی جو ذکر ہے وہ یہاں پر کر سکتے ہیں، اور الگ بھی یوز کیسز کو آپ ڈیٹیل کے اندر اپینڈسیز میں لے کر آ سکتے ہیں. تو آپ یہ یوز کیس ڈائیگرامس جو ہیں وہ یہاں پر بھی لے کر آ سکتے ہیں، اور جو اپینڈسیز ہیں اس کے اندر بھی لے کر آ سکتے ہیں. اور اگر کوئی اور گرافیکل نوٹیشن آپ یوز کرنا چاہیں ٹو ہیلپ یو ان انڈرسٹینڈنگ دی ریکوائرمنٹ اینڈ ٹو کلیریفائی دا ریکوائرمنٹ اینڈ ٹو ریموو اینی ایمبیگوٹی in the stated natural language requirements, then those diagrams can be brought with these requirements. لیکن یہاں پہ یہ ایک بات بھی ہے جو کہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ موسٹ آف دی کسٹمرز ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دی گرافیکل نوٹیشنز اینڈ ان پرٹیکولر یو ایم ایل ڈائیگرامس. ضروری نہیں ہے کہ تمام کسٹمرز کو یہ آتے ہوں. ڈیزائنرز اور ڈیولپرز اور انجینئرز اور ٹیسٹ کرنے والوں کے لیے تو یہ ایک بہت یوزفل چیز ہوگی، لیکن آپ کے جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ گرافیکل نوٹیشن سمجھ میں آئے. اس لیے بہت زیادہ گرافیکل نوٹیشن کا یوزج یا ڈائیگرامس کا بہت زیادہ یوزج جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ کرنے کا موجب بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسی حد تک اس سیکشن میں اس حد تک ڈائیگرامس یوز کریں جہاں وہ ڈائیگرامس جو ہیں وہ ایک تو کلیئرلی ایک کانسیپٹ کو کنوے کر رہے ہوں، دوسرا یہ کہ وہ جو اسٹیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو الیبوریٹ کرنے کے لیے اور ان کو کلیریفائی کرنے کے لیے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ مدد دیں، نہ یہ کہ ایک اٹ سیلف ایک ان کو سمجھنا ایک مشکل بن جائے. ہاں جب آپ اپینڈسیز بنائیں گے تو اس میں جو بھی ماڈلنگ آپ نے کی ہوئی ہے، چاہے وہ یوز کیس ماڈلنگ ہے، چاہے کہ وہ آبجیکٹ ماڈل ہے، چاہے وہ فنکشنل ماڈل ہے یا وہ ڈائنامک ماڈل ہے، وہ سارے آپ ماڈلز وہاں پر انکلوڈ کر سکتے ہیں. اور وہی آخری ہمارا حصہ ہے جو کہ اپینڈسیز کا ہے. اب ہم جو بینکنگ سسٹم ہے اس کے جو 5 سیکشنز ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سے سیکشن میں کیا چیز آئی. تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پریفس ہے. پریفس میں کیا ہوگا؟ اگر میں کہوں کہ دس ڈاکومنٹ وچ از دی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ از کریٹڈ ٹو ڈاکومنٹ دی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس from the banking system as described in section 2 of this document. section 2 جو ہے وہ introduction
ہے اور اس میں ہمیں بیسک فنکشنالٹی وغیرہ کا علم مل سکتا ہے. ابھی ہم پریفس ہی کو ڈسکس کر رہے ہیں. پریفس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس ڈاکومنٹ واز کریٹڈ آن دی ریکویسٹ آف دی XYZ بینک انکارپوریٹڈ. اب میں نے یہاں پر ایک نام دے دیا ہے اس کلائنٹ کا جس نے سینکشن کیا ہے ایک وینڈر کو سافٹ ویئر بنانے کے لیے اور اس SRS کو ڈیولپ کرنے کے لیے. پھر میں نے یہ کہا ہے کہ اس XYZ بینک جو ہے اس کو ہم آئندہ ڈاکومنٹ کے اندر کلائنٹ کے نام سے ریفر کریں گے. The creator of this document is a software house incorporated. Again, a very generic name to indicate that this is being done by a company which develops software. And to further clarify, I state that this software house will be referred to as the vendor in future references within this document. اور جہاں پہ بھی vendor کا نام specifically آئے تو اس سے مراد a software house incorporated ہوگا. The client has asked the vendor to develop an SRS for the banking system. The vendor will also be responsible for the development of the software based on this SRS. تو پہلا کانٹریکٹ ٹیکنیکل کانٹریکٹ یہ بھی ہو گیا کہ نہ صرف ہم نے وجہ بتا دی کہ کیوں ہم یہ ڈاکومنٹ کریٹ کر رہے ہیں اور بلکہ یہ بھی کہ اس کی کریشن کے بعد جو سافٹ ویئر بننا ہے وہ بھی وینڈر کی رسپانسبلٹی ہے. اور ایک اور چیز جو پریفس میں ہم شامل کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی چینج ہسٹری ہے تو آبویسلی اس وقت تو کوئی چینج ہسٹری نہیں ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا فرسٹ ورژن آف دی SRS. تو اس لحاظ سے جو پریفس کے مقاصد تھے وہ بنیادی طور پر ہم نے یہاں پر کور کر لیے ہیں. اب ہم اگلے سیکشن کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ انٹروڈکشن کا سیکشن ہے. دس سیکشن ڈاکومنٹس این اوور ویو آف دا فنکشنالٹی ایکسپیکٹڈ فرام دا سافٹ ویئر فار دا بینکنگ سسٹم. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ان ہارڈ ویئر ڈیوائسز کا یا اس پروڈکٹ کا ذکر بھی آنا ضروری ہے جس کے اندر ہمارا سافٹ ویئر ایمبیڈ ہو کے چلے گا اور وہ ATM ہے. اور an automated teller machine is basically a machine which is connected to a bank through different communication mechanisms, and it is used for the benefit of the customers so that they can operate and they can use their bank, they can withdraw money and they can perform other banking functions, banking tasks without having to go into a branch, and they can do this 24 hours a day. And so this is a great facility for the customers of a bank. So let's now review the functionality of the software that is being developed. Overall introduction یہ ہے کہ a bank has several automated teller machines which are geographically distributed and connected via a wide area network to a central computer, and that central computer is sitting in the bank somewhere on a facility owned by a bank. It doesn't have to be necessarily in a branch. Each ATM has a card reader, has a cash dispenser, has a keyboard or display unit, and a receipt printer. Now these are 4 hardware physical devices that have been explicitly mentioned as being part of the ATM machine. By using the ATM machine, a customer can withdraw cash from either checking or savings account, can query the balance of an account, or can transfer funds from one account to another account. یہ 3 قسم کی ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ ایک کسٹمر جو ہے وہ ATM کے اوپر پرفارم کر سکتا ہے. A transaction is initiated when the customer inserts an ATM card into the card reader. Encoded on the magnetic strip of the back of the ATM card are the card number, the start date, the expiration date of the card, so that we can determine the eligibility and the proper usage time frame of the card. Assuming that the card is recognized, that is by the machine, and that expiration date has not passed, that the user entered PIN, which is the personal identification number, matches the PIN maintained by the system, and that the card is not lost or stolen. اب اس میں بہت سارے نئے کانسیپٹس انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. یہ ساری کنڈیشنز ہیں for a transaction to be valid. The customer is allowed 3 attempts to enter the correct PIN. مثلاً یہ کہ اگر کسٹمر جو ہے, اور یہ this is important to note کہ
جب ہم ایسی کنڈیشنز دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کو صرف 3 اٹیمپٹس کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اس میں اپنا پن انٹر کر دے. اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کا ایک پیونیٹیو ایکشن بھی ہو سکتا ہے, اور جو کہ آگے ذکر آیا ہے کہ the customer is allowed 3 attempts to enter the PIN. The card is confiscated if the third attempt fails. یعنی کہ تیسری اٹیمپٹ کے بعد کارڈ کو کنفسکیٹ کر لیا جائے گا اور کسٹمر کو واپس نہیں کیا جائے گا. اسی طرح وہ کارڈ انسرٹ کر دیا جائے جو کہ کسٹمر کی طرف سے لاسٹ یا اسٹولن رپورٹ کیے جا چکے ہیں, ان صورتوں میں بھی کارڈ کنفسکیٹ کر لیا جائے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیسک اوور ویو اور فنکشنالٹی جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے فار دس سافٹ ویئر. If the PIN is validated satisfactorily, the customer is prompted for a withdrawal, query اور ٹرانسفر ٹرانزیکشن. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ صرف 3 قسم کی ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ ATM کے اوپر کی جا سکتی ہیں. Before withdrawal transaction can be approved, the system determines if sufficient funds exist in the requested account, that the maximum daily limit will not be exceeded, and that there are sufficient funds available in the ATM at the time of the transactions. تو یہ جب کنڈیشن, اب یہ کنڈیشنز ہیں جن کے اوپر ایز ریکوائرمنٹس انجینئرز آپ کو توجہ دینی پڑے گی کہ یہ بہت ساری کنڈیشنز ہیں, پری کنڈیشنز سیٹ ہو رہی ہیں فار اے withdrawal transaction to be successfully completed. If the transaction is approved, it is assumed that these conditions have been met and the transactions has been approved. The requested amount of the cash is dispensed. A receipt is printed containing information about the transaction and the card is ejected. یہ ایک complete withdrawal transaction کی processing اس کے اندر describe کر دی گئی ہے. Now before a transfer transaction can be approved, the system determines that the customer has at least 2 accounts. کیونکہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں تو اس لیے 2 اکاؤنٹ ایگزسٹ کرنے چاہیے. اینڈ دیر آر سفیشینٹ فنڈز اویلیبل ان دی اکاؤنٹ فرام وچ دی منی ول بی ٹرانسفرڈ. تو یہ 2 کنڈیشنز ہیں جبکہ ودرال کے اندر 3 کنڈیشنز تھیں. فار اپرووڈ کوئری اینڈ ٹرانسفر ریکویسٹ ریسیٹ از پرنٹڈ اینڈ دی کارڈ از ایجیکٹڈ. اس میں کوئی کیش ڈسپینسنگ والا معاملہ نہیں ہے کیونکہ جو بھی کام ہے وہ بیسکلی الیکٹرانکلی ہونا, یا تو آپ اکاؤنٹ کو کوئری کر رہے ہیں یا الیکٹرانکلی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں فنڈس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایکچولی کیش کی فزیکل کیش ڈسپینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسٹمر میں کینسل اے ٹرانزیکشن ایٹ اینی ٹائم بفور اٹ ہیز بین کمپلیٹڈ. یہ ایک ویری امپورٹنٹ کنڈیشن ہے, کرولری ہے جس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اگر ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس وقت اس کو کینسل نہیں کیا جا سکتا. اف اے کسٹمر چوزز ٹو کینسل دی ٹرانزیکشن از ٹرمینیٹڈ اینڈ دا کارڈ از ایجیکٹڈ اینڈ نو ریسیٹ از پرنٹڈ. کسٹمر ریکارڈس, account records and debit card records are all maintained at the bank server. So وہ والے یہ جو کام ہیں یہ اے ٹی ایم کی فنکشنالٹی سے متعلق نہیں ہے, اس لیے ان کی جو مینٹیننس ہے وہ اے ٹی ایم کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ اس بینک کی ذمہ داری ہے جہاں پر آپ کا اکاؤنٹ ہے, جہاں پر کسٹمر کا اکاؤنٹ ہے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو اس پرابلم کی انٹروڈکشن سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ نوٹ کریں کہ کیش ختم ہو جاتا ہے اے ٹی ایم کے اوپر آن نیشنل ہالیڈیز, آن ادر ریلیجس ڈیز, اور بعض ویکینڈس پہ بھی پیپل ٹینڈ ٹو withdraw enough funds to make an ATM unavailable. اس صورت میں کیا ہو گیا؟ اس صورت میں یہ ہے کہ بینک کے ایک آپریٹر کی یہ ذمہ داری ہے جس کو ہم ATM آپریٹر کہتے ہیں, who is responsible to shut down an ATM for maintenance, regular maintenance, and to replenish the cash dispenser. اسی طرح جب وہ یہ کام کمپلیٹ کر لے گا تو اس کو ATM کو سٹارٹ کرنے کی ذمہ داری بھی اس کی ہوگی. تو اس سے اب آپ کو ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ اے ٹی ایم کے یوزرز 2 قسم کے ہو سکتے ہیں, ایک وہ جو کیش جو ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, ایک وہ جو اے ٹی ایم کو مینٹین کرتے ہیں. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو
ایمفسائز کیا جانا اس سیکشن میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اے ٹی ایم سسٹم، یہ سافٹ ویئر سسٹم یہ اسیوم کرتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا، ان کو کلوز کرنا، ان کی مینٹیننس کرنا جو ہے وہ اے ٹی ایم کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ سارا کام جو ہے یہ بینک کے اوپر یا بینک سرور سائٹ کے اوپر ہوتا ہے، اور بینک کا سٹاف جو ہے وہ وہاں کے سافٹ ویئر کی مدد سے اکاؤنٹس اوپن کر سکتا ہے اور اکاؤنٹس کو کلوز کر سکتا ہے. اسی طرح کسٹمر کی انفارمیشن کو کریٹ کرنا، اس کو اپڈیٹ کرنا یا اس کو ڈیلیٹ کرنا، اور اسی طرح اگر کسٹمر نے ڈیبٹ کارڈز لیے ہیں، ڈیبٹ کارڈز لیں گے تو اے ٹی ایم کی ٹرانزیکشن کر سکیں گے. ڈیبٹ کارڈز کو کریٹ کرنا، ان کو اپڈیٹ کرنا، ان ریکارڈز کو ڈیلیٹ کرنا بھی بینک سرور کی رسپانسبلٹی ہے، اور اے ٹی ایم کی جو سروسز ہیں وہ ان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اور وہ اس میں ان کو پرفارم کرنے کے لیے رسپانسبل نہیں ہے. ان ادر ورڈس، دا سافٹ ویئر دیٹ this system will create will assume that these services are available a priori and will not be bothered by these functions. اب یہ وہ کنسٹرینٹس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ہمارے سولوشن کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں. although in this particular case this is a good restriction because we can have a very well defined scope of the ATM software system, and we don't need to get into the banking services that are beyond the scope of an ATM software and ATM concept actually. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس گلوسری کا ایک آئٹم تھا. گلوسری میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ایبریویشنز آنے چاہیے اور وہ کنسیپچول ٹرمز آنی چاہیے. تو انیشلی ہم نے دیکھا کہ دو ایسی ایبریویشنز ہیں جو کہ ہمارے سسٹم میں ہماری پرابلم کے انٹروڈکشن میں ہمارے پاس آئی ہیں. پہلا یہ کہ اے ٹی ایم کیا ہے. And an ATM is an automated teller machine, so we need to spell that out and we need to put that in the glossary. اسی طرح PIN ہے. PIN is personal identification number. This is like a password and the world standard is کہ this typically is a 4 اس میں digits ہوتے ہیں جو کہ ایک لحاظ سے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بن چکا ہے. آلموسٹ آل بینکس یوز دس اسٹینڈرڈ کہ 4 digit PIN ہوتا ہے اور وہ ایک اے ٹی ایم کارڈ کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے, اور کسٹمر ہیز این آپشن ٹو چینج دس پن آن ہز اور ہر لائکنگ. تو پن کا جہاں پہ ذکر آئے گا, اور نارملی دس از ریٹن ان کیپٹل لیٹرز PIN and this is read as PIN and the meaning is personal identification number. And we can continue to add new things. مثلا ہم یہاں ڈیبٹ کارڈ لکھ سکتے ہیں, اکاؤنٹ کی اقسام لکھ سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ an account consists of either a checking account which is basically a current account اگر ہم اس کو پاکستان کے حوالے سے سمجھیں, اور سیونگز اکاؤنٹ ہے جو کہ ورلڈ وائڈ فنامنا ہے. چیکنگ اکاؤنٹ از ایکویولنٹ ٹو اے کرنٹ اکاؤنٹ, اور سیونگز اکاؤنٹ تو سب سمجھتے ہیں کہ سیونگز اکاؤنٹ کیا ہے. اسی طرح ودرال کی اگر ہم بات کریں تو ودرال از اے ٹرانزیکشن in which some money is expected to be withdrawn from the bank. Query اکاؤنٹ سے مراد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے بیلنس کو اپنے اکاؤنٹ میں یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کتنے بیلنس ہے. اور ٹرانسفر آف فنڈس کی جو کوئری ہے یا ٹرانزیکشن ہے, اس سے یہ ہے کہ آپ ایک اکاؤنٹ میں سے فنڈس کو دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کرتے ہیں وداؤٹ ایکچولی فزیکلی ٹیکنگ آؤٹ دا منی اینڈ دین ڈپازٹنگ اٹ اگین انٹو اے سیپریٹ اکاؤنٹ. تو آپ الیکٹرانکلی یہ کام کر سکیں, اور وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اے بینک اور رائٹ اے چیک اینڈ دین اینڈ ڈپازٹ اٹ انٹو اے ڈفرنٹ بینک اکاؤنٹ. تو یہ وہ مختلف قسم کی ٹرمز ہیں جو کہ اس ڈومین کے حوالے سے میرے ذہن میں آتی ہیں, جن کو ہم گلاسری کی اس میں شامل کر سکتے ہیں. اب ہم سافٹ ویئر کے سب سے انٹرسٹنگ جو ہمارا اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں اس کی ڈسکشن میں آتے ہیں. تو اب ہم سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس جو ڈیولپ کی ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے وہ 1 by 1 کر کے ٹیک اپ کرتے ہیں, اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ کون سی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کس فنکشنالٹی کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہیں. تو ریکوائرمنٹ نمبر 1 ہے دی XYZ بینک انکارپوریٹڈ کین ہیو ایز مینی automated teller machines as it wants, and the new software system shall provide functionality that runs on all these ATMs.
یہ ایک جنرل پرپز ریکوائرمنٹ ہے اور صرف اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ڈاکومنٹ کی گئی ہے کہ تمام جو اے ٹی ایمز ہیں وہ ایک ہی قسم کا سافٹ ویئر ایگزیکیوٹ ہوگا ان کے اوپر، اور جو ہمارا بینک سرور ہے وہ ان تمام کو ایک انڈیپینڈنٹ اے ٹی ایم کے طور پر کنسیڈر کرے گا۔ ریکوائرمنٹ نمبر 2 از دا سسٹم shall enable the customers of XYZ Bank Incorporated who have valid ATM cards to perform 3 types of transactions. Number 1, withdrawal of funds. Number 2, query of account balance. And number 3, transfer of funds from one bank account to another account in the same bank. اور یہ وہ بیسک فنکشنالٹی ہے جو کہ اے ٹی ایم جن کے لیے قائم کی گئی ہے۔ Third requirement is an ATM card usage shall be considered valid if it meets the following conditions. Number 1, the card was issued by an authorized bank. Number 2, the card is used after the start date, that is the date when the card was issued. Number 3, the card is used before the expiration date, that is the date when the card expires. Number 4, the card has not been reported lost or stolen by the customer who had been issued that card. And number 5, the customer provides correct personal identification number which matches the PIN maintained by the system. Number 4th requirement is that the system shall confiscate the ATM card if it detects that the card has been reported lost or stolen. The system shall also display an apology to the customer that the transaction cannot be continued further. تو یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ بیسکلی اگر آپ غور سے دیکھیں تو 2 ریکوائرمنٹس ہیں اور ان دونوں کو ہم نے مرج کر دیا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں۔ تو آلدو ہم یہ بات کر کے آئے ہیں کہ ideally we would like to have one requirement stated in under one requirement number, لیکن یہاں پر it makes sense to combine these 2 requirements which are basically very dependent on each other. One requirement, which is the apology message, displaying of apology message, is heavily dependent on the other requirement. اور اگر آپ چاہیں تو جب آپ ڈاکومنٹ کریں اس کو اس کو بے شک 2 ریکوائرمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ڈیسیجنز ہیں جو کہ ایک ریکوائرمنٹس انجینئرس کو لینے پڑتے ہیں ان ٹرمز آف ہاؤ ٹو ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹس اور واٹ ریلیشن شپس ایگزسٹ بٹوین 2 or more requirements. Requirement number 5 is that the system shall allow the customer to enter the correct PIN in no more than 3 attempts. The failure to provide correct PIN in 3 attempts shall result in the confiscation of the ATM card. And also the ATM will then display an error, an apology message. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ دونوں ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ بیسکلی ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں۔ ریکوائرمنٹ نمبر 6، the system shall ask for the transaction type after satisfactory validation of the customer PIN. The customer shall be given 3 options: withdrawal transactions, query transaction, or the third one is transfer transaction. Now, this is a requirement which states that at this point the validation of PIN has occurred and the customer is about to select one of the 3 basic pieces of functionality that an ATM provides. 7th requirement is if a customer selects withdrawal transaction, the system shall prompt the customer to enter account number and amount to be withdrawn or the requested amount. کہ جتنی رقم وہ اپنے اکاؤنٹ سے اس وقت نکلوانا چاہتا ہے وہ بھی انٹر کرے۔ For a withdrawal transaction, the system shall determine that sufficient funds exist in the requested account, that the maximum daily limit has not exceeded, and that there are sufficient funds available at the local cash dispenser. اب یہ تو آپ دیکھیں کہ یہ بیسکلی 3 کنڈیشنز ہیں جو کہ ضروری ہیں before this
transaction can be approved. لیکن اس ریکوائرمنٹ کو فردر ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اور ایک یہ وہ والا حصہ جو کہ بینک سرور کی اپروول سے متعلق ہے, اور ایک وہ والا حصہ جو کہ ایکچوئل لوکل اے ٹی ایم کے ساتھ متعلق ہے. مثلاً دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ بینک سرور اپروول دے گا, یعنی کہ اکاؤنٹ میں سفیشینٹ فنڈز اویلیبل ہیں, اور یہ کہ اس دن کی جو ڈیلی لمٹ ہے وہ اس ٹرانزیکشن کے نتیجے میں ایکسیڈ نہیں کرے گی, کیونکہ یہ اے ٹی ایمس کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی, یہ انفارمیشن بینک سرورز کے پاس ہوتی ہے. اور دوسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ کیا اے ٹی ایم کے پاس لوکلی اتنے فنڈز اویلیبل ہیں کہ وہ اس ریکویسٹ کو فلفل کر سکے. تو اس ریکوائرمنٹ کو بھی ہم اگر چاہیں تو دو سب پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اور یہ ریکوائرمنٹس لکھنے والے کی اور ریکوائرمنٹس کے جو کسٹمرز ہیں ان کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ اور جو کمٹمنٹ ہے کہ کس لیول تک ہم نے جانا ہے ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے, اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. نیکسٹ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ if the withdrawal transaction is approved, the requested amount of cash shall be dispensed, a receipt shall be printed containing information about the transaction, and the card shall be ejected. یہ تین باتیں ہیں, اور ان کو ہم تین یا دو ریکوائرمنٹس میں تو کلیئرلی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں. اور ایک اور اس کا حصہ یہ ہے کہ the information printed on the receipt includes transaction number, transaction type, amount withdrawn and account balance. تو میں نے کہا تھا کہ اس ریکوائرمنٹ کو بھی ہم اگر چاہیں تو دو لیول میں لے کے آ سکتے ہیں. پہلی ریکوائرمنٹ یہ بن سکتی ہے کہ جو اماؤنٹ اپروو ہوئی ہے وہ ڈسپینس کر دی جائے. دوسری ریکوائرمنٹ اس میں سے یہ بن سکتی ہے کہ ریسیٹ پرنٹ کر دی جائے, اور ریسیٹ کے اوپر جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں اس ریکوائرمنٹ کی ڈیٹیل سے مل سکتی ہے کہ وہ چیزیں ہم نے پرنٹ کرنی ہے. اور لاسٹلی اس کے بعد کہ جو اے ٹی ایم کارڈ ہے اس کو ایجیکٹ کر دیا جائے. تو یہاں جیسے کہ وہی میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. اب جو میں نے یہ ریکوائرمنٹس اکٹھی کی ہیں اس کا یہ مقصد تھا کہ ریکوائرمنٹس کی جو کمپلیٹنگ پروسیس جو ہے اس کو میں نے اکٹھا کر دیا کہ اپروول آئی, اپروول کے بعد پھر اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. کمپلیشن میں پہلے اس کی کیش جو ہے وہ ڈسپینس کر دیا, اس کے بعد پھر اس کی ریسیٹ پر پرنٹ کر دی, اور اس کے بعد پھر اس کا کارڈ ایجیکٹ کر دیا. لیکن اگر آپ اس کو فردر ایک لیول پر اور لے کے جانا چاہیں اور اس ریکوائرمنٹ کو بھی 2 یا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے انڈیپینڈنٹ ریکوائرمنٹس بنانا چاہیں تو وہ بن سکتی ہیں, اور وہ لیجیٹیمیٹلی الگ بن سکتی ہیں. لیکن اس میں کیئرفلی آپ کو اس طرح ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا کہ ان جو ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنسی ہے وہ نہ صرف یہ کہ قائم رہے بلکہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو. جب ہم ایک ریکوائرمنٹ کے طور پر ان تینوں کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ڈپینڈنسی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ ان کے ریلیٹڈ ہیں, یہ تینوں کام ریلیٹڈ ہیں اور ایک لحاظ سے ایک سیکوینس میں چل رہے ہیں. نیکسٹ ریکوائرمنٹ از کہ if a customer selects query transaction, the system shall prompt the customer to enter the account number. اب ہمارا withdrawal کی ٹرانزیکشن کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم نیکسٹ ٹرانزیکشن ٹائپ پہ جا رہے ہیں. اس میں یہ اسٹیٹ کیا گیا ہے کہ اگر کسٹمر جو ہے وہ یہ کہے کہ ہم نے ایک اکاؤنٹ کو صرف بیلنس معلوم کرنا ہے تو سسٹم کا یہ کام ہے کہ وہ اس سے اکاؤنٹ نمبر پوچھے کہ کون سا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کا بیلنس آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے نیکسٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ if the query transaction is approved, the system shall print a receipt and eject the card. The information contained on the receipt includes transaction number, transaction type and account balance. اور یہی چیزیں جو ہیں وہ اس رسیٹ کے اوپر ہونی چاہیے. اینڈ دی کارڈ از ایجیکٹڈ. یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کو بھی اگر آپ بریک ڈاؤن کرنا چاہیں آسانی سے بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کیش ڈسپینس کرنے والی بات نہیں ہے. اس لیے میرے خیال میں اگر ہم پرنٹنگ اور کارڈ کو ایجیکٹ کرنے کے پروسیس کو ایک ہی ریکوائرمنٹ میں ڈاکومنٹ کر لیں تو کوئی خاص حرج نہیں ہے.
پھر اگلی ریکوائرمنٹ ہے کہ if a customer selects transfer transaction, the system shall prompt the customer to enter the account number from account number, یعنی کہ جس اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرنا ہے اس کا نمبر، ٹو اکاؤنٹ نمبر یعنی کہ جس اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرنی ہے اس کا نمبر، اینڈ دی اماؤنٹ ٹو بی ٹرانسفرڈ. یہ تین چیزیں کسٹمر کو پرووائڈ کرنی پڑیں گی. نیکسٹ ریکوائرمنٹ از دا سسٹم شیل چیک اف دیر آر انف فنڈس اویلیبل ان دی فرام اکاؤنٹ، یعنی کہ اس اکاؤنٹ میں جس سے پیسے نکلوانے ہیں اس اکاؤنٹ میں کیا اتنے رقم اویلیبل ہے یا نہیں. اگلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اف دا ٹرانسفر ٹرانزیکشن از اپروو، اس میں یہ ایک اسمپشن ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ بینک سرور کی طرف بھیجی گئی ہے، وہاں سے اپروول آ گئی ہے. اف دی ٹرانسفر ٹرانزیکشن از اپرووڈ، a receipt shall be printed and card shall be ejected. The information printed on the receipt includes transaction number, transaction type, amount transferred and account balance، یعنی کہ جو نیا account balance ہے اور جو amount transfer کی ہے وہ ساری انفارمیشن اس کے اندر آ جائے گی. نیکسٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ the system shall cancel any transaction, that is terminate any transaction if it has not been completed، یعنی کہ یہ ایک کنڈیشن ہے، and the customer presses the cancel button. وہ cancel button جو ہے وہ اے ٹی ایم کے اوپر، اے ٹی ایم کا جو کی بورڈ ہے اس کے اوپر اویلیبل ہے. نیکسٹ ریکوائرمنٹ از that the customer records account records and debit card records will all be maintained at the server and shall not be responsibility of the ATM system. اس میں آپ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ نوٹ کریں کہ میں نے پہلا جو لفظ استعمال کیا تھا وہ will all be maintained تھا اور shall نہیں تھا، کیونکہ ہم جب ریکوائرمنٹس کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ shall اسٹیٹمنٹس وہ ہیں جو کہ سسٹم کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور اس لیے I avoided using the word will in documenting this requirement. This is basically a constraint which tells us that the ATM system software does not have to maintain information about the customers and about the accounts and about the debit cards and so forth. So this is sort of a constraint on the system. Next requirement is that the system shall enable an ATM operator to shut down or start up an ATM for routine maintenance. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے، امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ایک اے ٹی ایم کو کی آپریشنس کا. نیکسٹ ریکوائرمنٹ از دا سسٹم شیل انیبل این اے ٹی ایم آپریٹر ٹو ایڈ کیش ٹو دا کیش ڈسپینسر، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے. نیکسٹ از دا سسٹم شیل ناٹ بی ریسپانسبل فار اوپننگ اور کلوزنگ آف اکاؤنٹس اینڈ ٹو کریٹ، اپڈیٹ اینڈ ڈیلیٹ کسٹمر اینڈ ڈیبٹ کارڈ ریکارڈس. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے جس کا بیسکلی ایک کنسٹرینٹ کے طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور اگلے فقرے میں یہ کلیریفائی کر دیا گیا ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ دیز ٹاسکس آر پرفارمڈ ایلس ویئر ان دا بینک سافٹ ویئر، اور اے ٹی ایم سسٹم میں ان کی ذمہ داری نہیں ہے. نیکسٹ ریکوائرمنٹ از دیٹ دا سسٹم شیل بی لنکڈ ود دا بینک سرور تھرو کمیونیکیشن سسٹمس which are beyond the scope of the current system. It is assumed that this facility is always available. That is, if the ATM system is not shut down. تو یہ ایک important assumption ہے جو کہ سسٹم کی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ میں لے کر آئی گئی ہے، اور وہ اس لیے کہ اے ٹی ایم سسٹم جب سافٹ ویئر ہم بنائیں گے تو اس وقت یہ کنڈیشن نہ فیس کرنی پڑے کہ اگر کمیونیکیشن لنک ڈاؤن ہے تو اس کی وجہ سے سافٹ ویئر کے اوپر ایک بیڈ امپریشن پڑ رہا ہے یا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ بیڈ کوالٹی سافٹ ویئر ہے. نہیں، یہ ہم یہ کلیئرلی اسٹیٹ کر رہے ہیں کہ جو کمیونیکیشن سسٹمز ہے وہ اے ٹی ایم سافٹ ویئر کے لحاظ سے از آلویز دیئر. وی اسیوم اٹس دیئر، ول پرفارم انٹرفیس ود دیٹ سسٹم بٹ وی ول ناٹ کریٹ دیٹ سسٹم. اٹ از اسیوم کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے یا کوئی اور وینڈر ہے جو کہ یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اور ہمیں صرف اس کے ساتھ انٹرفیس کرنا ہے. نیکسٹ ریکوائرمنٹ از دیٹ دا سسٹم شیل ناٹ بی ریسپانسبل فار دا مینٹیننس
آف دا ہارڈ ویئر ڈیوائسز آف دا ATM اور نیٹورک فیسلٹیز. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. وہ اس لیے کہ چونکہ بیسکلی اس سسٹم میں جو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں یہ ایک سافٹ ویئر سسٹم ہے، اور ہارڈ ویئر ڈیوائسز کو بنانا، ہارڈ ویئر ڈیوائسز کو مینٹین کرنا، یا نیٹ ورک ڈیوائسز کو کریٹ کرنا اور نیٹ ورک کو مینٹین کرنا جو ہے وہ اس سافٹ ویئر سسٹم کی رسپانسبلٹی یا اس سافٹ ویئر سسٹم کو بنانے والے وینڈر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ وہی وینڈر یہ کام کر رہا ہو، لیکن یہ جو کانٹریکٹ کو، جس لمیٹڈ پروجیکٹ کو ہم اس وقت کنسیڈر کر رہے ہیں، اس کے لیے اس صورت میں یہ ان کا ذکر آنا ضروری نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جو ریکوائرمنٹس اس وقت تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کیا وہ کمپلیٹ ہیں، کیا وہ کنسسٹنٹ ہیں، اور کوئی ایسی چیز اس میں رہ تو نہیں گئی کہ جو سسٹم کا حصہ تو ہو لیکن وہ ہم بھول چکے ہوں. تو ابھی جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا چیزیں اس میں مثلاً رہ گئی ہیں ان ریکوائرمنٹس میں جو کہ انکلوڈ نہیں کی ہوئی. جو دیکھنے میں آبویس نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت تک تو ریکوائرمنٹس میں نے آپ کو سنائی ہیں، ایسی تمام ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ نارمل فلو کو کیپچر کرتی ہیں. کہیں کہیں پہ آلٹرنیٹیو فلوز آتے ہیں. مثلا ہم نے یہ ذکر کیا کہ اگر کارڈ لاسٹ یا اسٹولن ہے، یا 3 دفعہ پن انٹر کیا ہے اور وہ کسی وجہ سے پن صحیح انٹر نہیں ہوا، تو کارڈ کانفسکیٹ ہو جائے گا. لیکن یہ ذکر نہیں آیا ابھی تک کہ اگر ٹرانزیکشن ریجیکٹ ہوگی تو کیا ہوگا، یا یہ کہ وڈرال اگر ریجیکٹ ہو جاتی ہے، یا اگر کوئری کسی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے، لیٹس سے کہ ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے، یا سسٹم جو ہے وہ بینک کسی وجہ سے ان اویلیبل ہو جاتا ہے، آلدو ہم نے اس کو ڈس اون کیا ہے کہ وہ ہماری پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ٹرانسفر مثلا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تو اس یا اپروو نہیں کرتا بینک ٹرانسفر کو. یہ 2 مین کنسرنز ہوتے ہیں کہ کیا وڈرال کی ٹرانزیکشن اپروو ہو جائے یا ٹرانسفر کی ٹرانزیکشن اپروو ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اور اگر ڈس اپروو ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. اور اس کے سلسلے میں ہم ایک جنرل ریکوائرمنٹ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ دا سسٹم شیل ٹرمینیٹ دی ٹرانزیکشن اینڈ ایجیکٹ دا کارڈ اف دا ٹرانزیکشن از ریجیکٹڈ بائی دا بینک سرور. تو یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی جو کہ ہماری انیشیل ریکوائرمنٹ سیٹ کے اندر مسنگ تھی، اور جو کہ اس کا ہم نے ذکر نہیں کیا تھا. تو یہ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ ریکوائرمنٹس نہیں ہیں. اٹس ناٹ اے ویری لارج ویری کمپلیکس سسٹم. لیکن پھر بھی اس ایکسرسائز سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریکوائرمنٹس کو کس طرح ڈاکومنٹ کرنا ہے، ریکوائرمنٹس کے ایک دوسرے کی ڈپینڈنسیز کو ہم نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اور ان ریکوائرمنٹس کو لے کر کے پھر ہم ایک ویلیڈیشن کی ایکسرسائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ان کو پھر پراپرلی جو ہے وہ ڈیزائنرز کے حوالے کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری ڈسکشن ہو گئی اباؤٹ دی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس آف دی سسٹم، اسپیسیفک ریکوائرمنٹس آف دی بینکنگ سافٹ ویئر سسٹم، جو کہ ہم کیس اسٹڈی کے طور پر ٹیک اپ کر رہے ہیں. اب ہم اپنے اس ڈسکشن کو آگے لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے انکلوڈ کرنی ہیں. اور آخری چیز جو ہمارے پاس اس SRS میں ہے وہ اپینڈسیز ہیں. تو ان اپینڈسیز میں کیا چیزیں ہم ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یوز کیس ماڈل ہے. اس یوز کیس ماڈل میں ہمارے پاس ہم نے 4 یوز کیسز آئیڈینٹیفائی کیے تھے: ویلیڈیٹ پن ایبسٹریکٹ یوز کیس، وڈرا فنڈز کانکریٹ یوز کیس، کوئری اکاؤنٹ کانکریٹ یوز کیس، اور ٹرانسفر فنڈز کا کانکریٹ یوز کیس. اس طرح یوز کیس ڈائیگرامز ہیں. یہ چاروں یوز کیسز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے یہ تو کسٹمر کے پرسپیکٹو سے کیے تھے. اسی طرح ہم نے آپریٹر کے لحاظ سے بھی ایک یوز کیس ڈائیگرام بنایا تھا، اور پورے سسٹم کا بھی ایک یوز کیس ڈائیگرام ہے. تو وہ یوز کیس ماڈل میں آ جائے گا. تو یہ اپینڈکس اگر میں اس کو 5.1 کا نام دوں تو وہ اپینڈکس 5.1 جو ہے دیٹ کنٹینز دا یوز کیس ماڈل. اس کے بعد 5.2 میں ہمارا آبجیکٹ ماڈل آئے گا، اور آبجیکٹ ماڈل میں بیسکلی اسٹیٹک ماڈل ہے. وہ تمام کلاسز جو کہ ATM کلائنٹس کی سروسز کے لیے ہم نے
آئیڈینٹیفائی کی تھیں اور ان کے ریلیشن شپس ہم نے بنائے تھے. اس میں ہم نے انہیریٹنس کا ریلیشن شپ کیپچر کیا تھا, اس میں ہم نے ہول پارٹ ریلیشن شپ کو کیپچر کیا تھا. تو آل دی ایسوسیشنز, دی ڈپینڈنسیز اینڈ دی ریلیشن شپس آر کیپچرڈ ان دی اسٹیٹک ماڈل آف دی آبجیکٹ ماڈل. پھر ہم نے وی اسپینڈ quite a bit of time on talking about the functional model of the banking system. اور functional model میں بھی ہمارے پاس دو ٹیکنیکس تھیں جو ہم نے یوز کی تھیں ٹو اپلائی آن دس اپلیکیشن. پہلی تھی جی ریئل ٹائم اسٹرکچرڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن, اور اس میں سے صرف انالیسس والے حصے کے اوپر ہم نے فوکس کیا تھا. اور دوسری ٹیکنیک تھی اسٹرکچرڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن, اور اس میں بھی ہم نے اسٹرکچرڈ انالیسس والا حصہ ہے اس کے اوپر فوکس کیا تھا. جو ریئل ٹائم اسٹرکچرڈ انالیسس ہے وہ یوز کرتے ہیں ڈیٹا فلو کنٹرول فلو ڈائیگرامس, ان کو ہم نے یوز کیا تھا. تو اس تمام ماڈل کو جو کہ ریئل ٹائم اسٹرکچرڈ انالیسس کی ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے ہم نے بنایا تھا, اس کو ہم اپینڈکس نمبر 5.3.1 میں لے کر آ سکتے ہیں. اور جو ایس اے ڈی ٹی کو یوز کر کے ہم نے ماڈل بنایا تھا اس کو ہم 5.3.2 میں لے کر آ سکتے ہیں. فائنلی ہم نے ڈائنامک ماڈل بنائے تھے. ڈائنامک ماڈل میں بھی دو طریق سے ہم نے اس کو ماڈل کیا تھا. ایک طریق جو ہے وہ پیسو ریلیشن شپ کو کیپچر کرتا ہے, یعنی کہ ڈائنامک ماڈلنگ کے اس ویو کو کیپچر کرتا ہے جہاں پر صرف ایک آبجیکٹ کو آپ اس کے اسٹیٹ ڈیپینڈنٹ آبجیکٹ کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ٹرانزیشنز کر رہا ہے. اور یہ والا ویو جو ہے یہ اسٹیٹ چارٹ سے ہم نے کیپچر کیا تھا. اور اس میں بھی دو حصے ہیں, ہم نے یوز کیسز کے بھی اسٹیٹ چارٹس بنائے تھے اور ہم نے اوور آل اے ٹی ایم کنٹرول آبجیکٹ کا بھی ایک اسٹیٹ چارٹ بنایا تھا, بلکہ ہائرارکیکل اسٹیٹ چارٹ بنایا تھا, اور اس کو ہم نے ڈیکمپوز کیا تھا آن سیورل لیولس. اور یہ جو ماڈل ہے ڈائنامک ماڈل کا, یہ والا اسپیکٹ جو ہے اس کو ہم سیکشن 5.4.1 میں ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں. اور 5.4.2 جو ہے اس میں ہم انٹریکٹیو ڈائیگرامس کو ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں. اگین انٹریکٹیو ڈائیگرامس کیپچر dynamic behavior from two perspectives, from collaboration of objects perspective, اور یہ UML کے ڈائیگرامس جو ہیں collaboration diagrams اس میں کیپچر ہوتا ہے, اور جو sequence of events ہے, جو ٹائم آرڈرنگ ہے, وہ کیپچر ہوتی ہے سیکوینس ڈائیگرامس میں. تو یہ دونوں چیزیں بھی ہمارے پاس اپینڈسیز میں آ جائیں گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کیس اسٹڈی کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا few lectures ago, and we have tried to cover all possible aspects of it. اس لحاظ سے ہماری ماڈلنگ کے اوپر جتنی بھی ڈسکشن تھی وہ آج اینڈ ہوتی ہے. From next lecture on we will take selected topics in requirements engineering, or till the end of the course we will cover some very interesting and potentially research جن میں اوپن ہے ان ٹاپکس کو ہم ٹیک اپ کریں گے اور پھر ہم اس کورس کو ختم کریں گے. تو ہم نے انیشلی ریکوائرمنٹس کے اوپر بات کی, مختلف ایشوز کے اوپر, پھر ہم نے ان کے ماڈلنگ سیکھی, ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے جو مختلف فیزز ہیں ان کے اوپر بات کی, پھر ماڈلنگ بھی اب ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے, اور اب ہم سلیکٹڈ ٹاپکس آف ریکوائرمنٹس انجینئرنگ ڈسکس کریں گے فرام دا نیکسٹ لیکچر. ٹل دین آئی ٹیک لیو آف یو. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ اسٹڈی ہارڈ. تھینک یو ویری مچ.